अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नजफ राजा। नाज़रीन, मार्टिन लूथर किंग ने कहा कि अगर आप ज़िंदगी में कोई एक ऐसा काम दरियाफ्त ना कर सकें जिसके लिए आप मर भी सकें तो आपका जीने का कोई हक नहीं। इस हवाले से हम बात करेंगे, इस स्टेटमेंट को रीडिफाइन करेंगे, इसको एलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ इस पे भी नज़र रखेंगे कि ज़िंदगी की कदर किस तरह की जाए। ये जो कदर वर्ड है इसका मीनिंग क्या है और अपनी ज़िंदगी की कदर किस तरह करें, क्या क्या अहमियत होनी चाहिए, क्या क्या काम, कौन कौन सी न्यू चीज़ें हैं जो हम सोसाइटी में लेकर, इस हवाले से आज हम पूरे तरीके से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे कासिम अली शाह साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी सर, आज हमने जिंदगी पे बात करनी है और जिंदगी की कदर को पहले मैं चाहूंगी आप बताएं, कदर क्या है, किस तरह होनी चाहिए? अच्छा, ये जो आज का टॉपिक है इस लिहाज से बड़ा अहम है कि वो तमाम सुनने वाले, देखने वाले जो एक बामकसद ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, अच्छा, उनकी लाइफ अगर पर्पसफुल नहीं है तो आज का प्रोग्राम जोन सा उनके लिए बड़ा एक मावनत का बिल्कुल बहुत रोल प्ले करेगा। गुजारिश इस तरह से है कि इंसान हर उस चीज़ की कदर करना शुरू कर देता है जिसका पता लग जाता है ये कितनी नायाब, कितनी नादिर है। ठीक। मसला ये होता है कि ज़िंदगी को इंसान बाय द वे ले रहा होता है। ज़िंदगी शुरू होती है, बचपने से शुरू होती है और जब ये शऊर की मंजिलें तय करके ज़िंदगी पहुंचती है जवानी की तरफ तो जवानी अपनी एक अट्रैक्शन रखती है। ये जवानी कहीं आगे बढ़ती है और प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है। ये तमाम की तमाम स्टेजेस आगे पूरे होते होते कहीं ऐसा देखने में आता है कि इंसान ये जाने बगैर कि ज़िंदगी कितनी कीमती है, अच्छा, उसे ज़ाया कर रहा होता है। ज़िंदगी की कीमत जब पता लगती है अक्सर ज़िंदगी ख़त्म होने वाली होती है। वासिफ अली वासिफ का जुमला कि गाफिल की आंख तब खुलती है जब बंद होने को होती है। तो ये गफलत की इंतहा ये है कि आपको मौत के वक्त पे कहीं याद आया कि ये जो मिली थी ये ज़िंदगी थी। ज़िंदगी की अहमियत को जानने के बाद, ज़िंदगी की वैल्यू को जानने के बाद, ज़िंदगी की इम्पोर्टेंस को जानने के बाद पहला फरीज़ा ये है कि इसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि हम ज़िंदगी की कदर व मंजिलत को जानते ही नहीं हैं। हमें पता ही नहीं होता कि ये जो ज़िंदगी हमें मिली है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी हैसियत कितनी है। मैं एक ट्रेनिंग कोर्स करवाता हूँ और उस वन डे वर्कशॉप में जो यूथ के साथ होता है उसका नाम अपनी तलाश है। अपनी तलाश के नाम से मेरी किताब भी है और इसी नाम से एक वर्कशॉप भी है। बिल्कुल। इस वर्कशॉप के इख्तिताम पे हम 10 कमांडमेंट्स देते हैं। अच्छा, यानी 10 मशवरे देते हैं कि आपने ये 10 मशवरों पे अब अमल करना है। वो जो 10 कमांडमेंट्स हैं उन कमांडमेंट में एक कमांडमेंट ये है कि आप कभी वक्त निकालिए और किसी कब्रिस्तान में जाइए और जाके जरा तख्तियाँ पढ़िए तो आपको पता लगेगा कई लोग इतने नामवर, काबिल, पढ़े लिखे होने के बावजूद दुनिया में नहीं रहे। सही। कैसे कैसे नामों के साथ, कैसे कैसे ओहदों के साथ, कैसे कैसे मकाम के साथ, कैसे कैसे विजडम के साथ, उनके साथ स्याको सबाक साहब के लाके लगे हुए हैं लेकिन वो दुनिया में नहीं रहे। जब आपको पता लगता है कि कैसे कैसे आए और चले गए तो फिर आप जिंदगी की कदर करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप समझते हैं ये शुरू हुई, इसने खत्म नहीं होना। धोखा सबसे बड़ा ये है कि आपको लगता है ये शुरू हो गई, इसने खत्म नहीं होना, ये बस अब मेरी रहनी है। ऐसा नहीं है। आप वो 4 दिन मांग के लाएं, इन 4 दिनों में आप 2 दिन आरजू करते हैं और 2 दिन इंतजार करते हैं, कट जाती है। सही। बेहतर ये है कि इसकी कदर कर दें। ठीक। कदर तब होती है जब आपको पता लगता है कि आपका वक्त महदूद है। अच्छा, मैं इसको एक बड़ा, मेरा एक मजे का एक अजीब मुशाहिदा, मजे का तो नहीं कहूँगा, अजीब मुशाहिदा। ज़माने तालिब इल्मी में मेरे एक मेंटोर थे। अच्छा, मैं उस मेंटोर के पास उन्हें मिलने जाता था। वो कब्रिस्तान में बैठे होते थे और उनका जो शाम का वक्त था वो कब्रिस्तान में गुजरता था। अच्छा, मुझे चाय बनाने का इत्तेफाक होता था तो मैंने वो कोयले, आग और 2-4 ईंटों की जो बनी होती है अंगीठी सी, उस पे मैंने आग पे चाय बनानी और चाय बना के उनको पिलानी करनी। अच्छा, वहाँ रह के बड़े साल गुजारे उनके साथ। एक अलग से टॉपिक को प्रोग्राम बनता है। कितने साल गुजारने के बाद, चाय पिलाने के बाद, रोज हमने देखना कितने जनाजे आ रहे हैं मियानी साहब का। पता लगना कि यार ये तो दुनिया का जहाँ पैदाइश का सफर चल रहा है। अस्पतालों में जाओ तो गायनीज वार्ड में कितने मुबारक बातें, मिठाइयाँ वसूल हो रही हैं। बिल्कुल। और तुम कभी कब्रिस्तान जाओ तो शाम को फूल बेचने वाला फूल बेच के हाथ झाड़ के घर जा रहा है। सही। कफन बेचने वाले के कफन बिक रहे हैं। कब्र को खोदने वाले गोरकन जोन से हैं, वो भी अपना रोजगार कमा के कब्रें खोद के दफना के घरों को जा रहे हैं। तो पता लगता है कि जिंदगी तो बड़ी एक ऐसी अजीब कमाल की चीज है। ये अगर हाथ में ना हो तो कुछ भी हाथ में नहीं है।
اچھا اس میں ایک اور بات ہے, آپ کے آنے کا بھی نہیں پتا, آپ کے جانے کا بھی نہیں پتا, لیکن بیچ میں جو ایک گیپ ہے تو ہم وہ کیسے تصور کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کا ہی ہے اور آپ کو پتا ہے اس کا. یہ جو ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی سمجھنے لگ پڑتے ہیں نا, یہ دھوکا ہے. صحیح. جس کے پاس وقت محدود ہوتا ہے نا, اگر پرچے میں پیپر دیتے ہوئے آپ کو پتا 3 گھنٹے کا میں نے پیپر اٹیمپٹ کرنا, بالکل ٹھیک, یو آر کانشیس اباؤٹ یور منٹس. آپ اپنی ایسے کر کے گھڑی اتارتے اور گھڑی اتارنے کے بعد ایسے سامنے رکھ لیتے ہیں, اس کے بعد پیپر کرتے ہیں کہ یار میرا وقت گزر رہا ہے, کتنا ٹائم رہ گیا, کس پرچے کے لیے کتنا وقت ہے, کون سا سوال ہے, کیسے مینج کرنا ہے, کتنی دیر میں ریویژن کرنی, اور اس کے بعد اس نے چھین لینا ہے. صحیح. جیسے پرچے کا وقت ختم ہو جاتا ہے, زندگی کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. جب پتہ لگ جاتا ہے کہ زندگی 4 دنوں کی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ 4 دنوں کی زندگی میں پرپس فل جینا بڑا ضروری ہے, با مقصد جینا بڑا ضروری ہے. اگر آپ با مقصد جیتے نہیں ہو تو بہت بڑی زیادتی کرتے ہو. زندگی گزر رہی ہے, زندگی چل رہی ہے, ختم ہو جانا ہے, استعمال ہو جانا ہے, سوچ کا کیا عمل دخل ہے اس میں؟ دیکھو یاد رکھو کہ جو سوچ ہے نا, انسان کی سوچ, انسان کا جو مائنڈ ہے یہ ہر چیز کو فیل کرتا ہے. یہ زندگی کو بھی فیل کرتا ہے, نفع کو بھی فیل کرتا ہے, نقصان کو بھی فیل کرتا ہے, اپنے کو بھی فیل کرتا ہے, پرائے کو بھی فیل کرتا ہے. جب آپ کو زندگی گزارتے ہوئے یہ محسوس ہو جاتا ہے, پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ زندگی گھٹ رہی ہے, یہ بڑھ نہیں رہی. ہم اپنی عمر کو بتاتے ہیں جو گزر چکی ہے, عمر وہ ہے جو رہ چکی ہے, وہ تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کو خبر ہی نہیں ہے کہ اگلا وقت کتنا ہے, 1 دن 2 دن, کچھ سال, چند سال, کچھ ڈیکیڈز, کچھ خبر نہیں ہے. جب آپ زندگی کو اس طرح سے دیکھنے لگتے ہیں تو پھر آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ اس زندگی کو گزار دیں, ضائع کر دیں, آپ اس کو ویلیو دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ جو ویلیو دینا ہے ایک شاندار ایک کہانی بنی ہوئی ہے, اور میں اکثر اس کو اس موقع پہ ہی سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا جس کے پاس دنیا کی ہر دولت تھی, ہر دولت, ہر سامان آسانی کا ہونے کے باوجود اس کے پاس خوشی نہیں تھی. اچھا. تو اس نے تلاش کیا خوشی کہاں سے ملے گی. اس کو پتہ لگا جنگل میں ایک بابا ہے, اور وہ جو بابا ہے وہ بابا جو ان سا خوشی کا راز جانتا. جنگل میں چلا گیا, جب بابا کے پاس گیا تو بابا آنکھیں بند کیے, گیان میں مندراز اپنے بنائے ہوئے وہ بیٹھا ہوا تھا. اچھا. گیان صحیح. وہ گیان ختم ہوا تو اس نے بابے سے عرض کیا کہ بابا جی میں خوشی کا راز جاننے آیا. تو بابے نے کہا تیرے پاس سب سے قیمتی کیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس سب سے قیمتی کوہ نور ہیرا ہے. اچھا. یہ بڑا قیمتی ہے. اس کا ریئلی؟ اس کا یس. اس نے کہا وہ لے کر آؤ, میں تمہیں خوشی کا راز بتا دوں گا, میں نے صرف وہ دیکھنا ہے کہ واقعی تم اس کے مالک اور خوشی نہیں ہے تمہارے پاس. وہ بھاگم بھاگ گیا اور واپس جنگل کی طرف لوٹا, ہاتھ میں اس نے وہ ہیرا پکڑا, بابے کو جا کے دکھا, بابے نے ہیرا پکڑا اور دوڑ لگا دی. ٹھیک. بابا آگے آگے, بندہ پیچھے پیچھے. اس نے کہا دھوکا ہو گیا, یہ تو مطلب جس سے میں پوچھنے چاہ رہا تھا خوشی کا راز وہ تو اور غمزدہ مجھے کر رہا ہے اور میری قیمتی ترین چیز کو لے کے بھاگے جا رہا ہے. بھاگتے بھاگتے بابا جو سا درخت پہ چڑھ گیا, اور درخت پہ چڑھ کے نیچے یہ کھڑا ہے اور ترلے ڈال رہا ہے, ریکویسٹیں کر رہا ہے, بابا جی میرا ہیرا مجھے واپس کر دیں. بابا جی نے وہ ہیرا نیچے پھینکا, اس نے کیچ کر لی اور ایسے خوش ہوا, کہتا شکریہ آپ کا. کہتا خوشی ہوئی؟ اس نے کہا ہاں جی اب خوشی ملی ہے. اس نے کہا یاد رکھو جب تک چھنے نہ نا ہم قدر نہیں کرتے. انسان اتنا مجبور ہے کہ جب چیز ہوتی ہے نا اس کی ویلیو نہیں ہوتی. بڑے لوگ ایسے ہیں کہ پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ ویلیو نہیں دے رہے ہوتے, چلے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کتنی قیمتی ہیں. رشتے ہوتے ہیں نا تو پتہ نہیں لگتا, وہ جب ٹریول کر کے کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں نا بھائی بہن, پھر پتہ لگتا ہے یار وہ عید مزیدار نہیں ہے کیونکہ بھائی پاکستان میں نہیں ہے, بہن پاکستان میں نہیں ہے. بچے پاس ہوتے ہیں نا پتہ نہیں لگتا, جب وہ اپنے جابز کی طرح جابز ملتی ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, اپنی زندگی میں اڑ پھڑ جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. پھر آپ کسی چائے کی پیالی کو پکڑنے کے لیے اور پانی کے گلاس پہ بلانے کے لیے آوازیں دے رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہیں آتا. پھر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہ کتنے قیمتی ہوتے ہیں. جس طرح یہ رشتے اور لوگ اور چیزیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں, اس طرح زندگی بڑی قیمتی ہے. اچھا, ان کو جوڑنے والا ایک احساس ہے. موت سے پہلے کہا جاتا ہے زندگی کو غنیمت جانے, تو اس احساس کے بغیر زندگی کس حد تک نامکمل ہے, یا کہا جائے زندگی ہے ہی نہیں. ایک بات یاد رکھنا, آپ اپنی کامیابی, اپنی سکسس, اپنی فلاح, اپنی پروگرس مانگتے ہو, کبھی بھی آپ کے پاس خوشی کا احساس نہیں آتا جب تک کہ آپ اپنی پروگرس, کامیابیوں میں دوسروں کو شامل نہیں کرتے. بالکل ٹھیک. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم نے نا وہ جیسے بلی ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھا کے نا تو بھاگ کے کونے میں جا کے کھانے کی عادی ہوتی ہے کہ کوئی اسے چھین نہ لے, جو ہے وہ پکڑ لوں اور کھا جاؤں. ایک جانور کی فطرت میں. انسان جو انسان ہے نا وہ اسی اپروچ پہ بعض اوقات چلا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میری کامیابی, میری دکان, میری جاب, میری فیکٹری, میرے پہ جینے والا اپنا بھی سکا نہیں ہوتا. دراصل اپنی ذات سے محبت کرنے والا
دوسروں کی قدر کرنے لگ پڑتا ہے, اور دوسروں کی قدر دانی اس کی زندگی کی قدر دانی کو بڑھا دیتی ہے. میں یہ آج ضرور کہوں گا آج کے پروگرام میں کہ ہمیں خدارا یہ دعا بھی زندگی میں شامل کروانی چاہیے. جہاں ہم اتنی دعائیں مانگتے ہیں, ہمیں اپنی زندگی کی قدر دانی کی دعا بھی مانگنی چاہیے کہ یا رب العزت یہ زندگی تو نے دی ہے, ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں یہ احساس دے کہ ہم نے اس زندگی کو ضائع نہیں کرنا, اس زندگی کی قدر کرنی ہے, اس زندگی کو ویلیو دینی ہے. اور ساتھ یہ دعا بلکہ ینگسٹرز کو مانگنی چاہیے, کیونکہ میں نے تو اس دعا کو واقعی اس کا اثر دیکھا صحیح کہ ہم ینگ ایج میں ہمارے ایک استاد تھے, اللہ تعالیٰ انہیں لمبی زندگی دے, اور وہ استاد جو ان سے تھے میتھمیٹکس کے تھے, اسلامیہ کالج سول لائنز میں پڑھاتے تھے, اور اب میرا خیال ہے ریٹائرمنٹ پہ ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں. اور وہ ان کا نام تھا نفیس باجوہ. انہوں نے 2 عادتیں بڑی اچھی دی. ایک قرآن سے محبت ان کی بڑی تھی اور انہوں نے ہمیں دی. دوسرا وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ آپ کی زندگی کو کسی ٹھکانے, کسی کام, کسی مشن پہ لگائے. صرف پیدا ہونا اور مر جانا زندگی نہیں ہے, کسی کام کے لیے جینا, کسی مقصد کے لیے جینا, کسی پرپز کے تحت جینا, اپنی تمام چیزوں کو کسی ایجنڈا کے ساتھ رکھنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اگلی بات بڑی بات کی زندگی میں جب ہم نے مشاہدہ مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ زندگی بذات خود ایک بہت بڑی جنگ ہے. اچھا, یہ صرف جو جنگ ہے بارڈر پہ نہیں ہوتی, زندگی تو روز آپ کو جنگ لڑنا پڑتی ہے. کیسے؟ آپ کی مشکلات آتی ہیں, زندہ بندے کو آتی ہیں, مرے ہوئے کو کیا آنی ہے, تو قبر میں چلا گیا. زندہ بندے کے چیلنج, مشکلات, پرابلمز کو جو وہ فیس کر رہا ہوتا ہے, یہ تمام چیلنج مشکلات کا سامنا کرنا, ان کو فیس کرنا, ان کو لے کر چلنا, یہ آپ کی سکسیس ہوتی ہے. سو جو بندہ ڈٹا رہتا ہے, زندگی کے محاذ پہ ڈٹا رہتا ہے, دیکھو زندگی کو قدر دانی سے دیکھتا ہے. بالکل فوکسڈ ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں. سب سے بڑی بات زندگی کو لیتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کا انعام ہے. انعام ہے, بالکل ٹھیک. اچھا, زندگی کی قدر کی جب ہم بات کریں تو زندگی میں ایک خاص فیکٹر ہے, کریکٹر ہے, جو کہ ٹائم ہے. جس کو ٹائم کی قدر نہیں, یا جو ٹائم کی قدر نہیں کرتا, وہ ٹائم, وہ وقت اسے کچل کے, نگل کے سائڈ پہ کر دیتا ہے اور خود آگے بڑھ جاتا ہے. تو زندگی میں ٹائم کی کس طرح قدر لانی چاہیے, اور کس حد تک اگر اہمیت کی بات کی تو کس طرح ڈیفائن کریں گے آپ اسے؟ اچھا دیکھو, زندگی کی جو قدر دانی ہے نا, زندگی ہے ہی وقت. صحیح, زندگی کا دوسرا نام کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے, ختم ہوتی ہے موت. درمیان کے وقفے کا نام ہے زندگی. صحیح, اس وقفے یعنی وقت کی اگر آپ نے قدر کی تو آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا. لیکن اگر اس وقفے کی آپ نے قدر نہ کی تو آپ کی زندگی میں کوئی انقلاب نہیں آنے والا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, اتنی قیمتی چیز کو وہ صرف گپے لگا کے ضائع کر دیتے ہیں. اتنی قیمتی چیز کو ان کی زندگی میں کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہوتی. اہم ویلیوز یہ ڈیفائن کرنا کہ زندگی اگر میں نے خرچنی ہے, جو کہ خرچی جا رہی ہے, لمحہ بہ لمحہ آپ نہ بھی خرچے نا تو یہ گزر جاتی ہے. وہ کہتے ہیں زندگی ضائع کرنے کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے, سامنے ٹی وی لگائیں, ریموٹ ہاتھ میں پکڑ لیں, چینل بدل جائے, زندگی گزر جائے گی. زندگی تو گزرتی چلی جا رہی ہے. میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کے پاس زندگی میں امپورٹنٹ کیا ہے یہ نہیں ہوتا. ایک بڑا اچھا ریسرچر تھا اسٹیفن آر کوے. اسٹیفن آر کوے کا میں بڑے پروگرام میں تذکرہ کرتا ہوں. اس کی کتاب ہے فیمس کتاب 7 Habits of Highly Effective People. وہ کہتا ہے کہ اگر آپ زندگی کو کارآمد زندگی بنانا چاہتے ہو تو زندگی میں 2 چیزوں کو پہلے ڈیفائن کرو. پہلا ارجنٹ کیا ہے, اور دوسرا امپورٹنٹ کیا ہے. ارجنٹ کے ساتھ زندگی نہیں جینی, اس کو کہتے ہیں سر تے پے گی تو دیکھ لیں گے, چیلنج آئے گا تو دیکھ لیں گے, ابھی تو بچہ چھوٹا ہے, ابھی تو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں, ابھی تو اسائنمنٹ کے لیے بہت ٹائم ہے, ابھی تو پیپر بڑے دن دور پڑے ہوئے ہیں, ابھی تو تیاری بڑی پڑی ہوئی ہے. اچھا, یہ جو وقت ہے نا ضائع کرنا, ارجنٹ سر پہ پڑے گی تو کرنا, یہ بڑی غلط اپروچ ہے. سمجھدار بندہ وہ ہے جو آنے والے وقت کو سامنے رکھ کے اس کی تیاری شروع کر دیتا ہے. اور اس کی تیاری کیسے کرتا ہے؟ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے آئندہ دنوں میں اپنے چیلنج, اپنی مشکلات, اپنی پرابلمز کو کیسے حل کرنا ہے, کیسے مینیج کرنا ہے. ٹھیک. اور یہ امپورٹنٹ کو دریافت کرتا ہے. امپورٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو دنیا میں کرنے آیا تھا. ٹھیک. میرے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا صرف پیدا ہونا اور مرنا تھا؟ نہیں تھا. اگر زندگی میں آنے کا آپ نے مقصد دریافت نہیں کیا, آپ زندہ نہیں ہیں.